السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین وبعد۔ عزیز طلباء، پہلے درس میں ہم نے سورہ احقاف کی 4 آیتوں کی وضاحت سنی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ من اسم استفہام مبتدا، اضل اسم تفضیل خبر، اور ممن من تفضیلیہ ہے۔ دعا یدعو کا معنی یہاں بھی یعبدو ہے، یا یہ کہ اپنے حقیقی معنی پکارنا اس میں مستعمل ہے۔ من دون اللہ، دون اس گزر چکا، اس کا معنی سوا۔ من لا یستجیب، من یہاں پر اسے موصول ہے اور یہ یدعو کی خبر ہے۔ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ جملہ صلہ ہے من کا، اور وہم عن دعائہم غافلون، یہ جملہ تاکید ہے ما سبق جملے کی، اور اس میں سارے کلمات کے معانی واضح ہیں۔ استجابہ یستجیبو، جواب دینا، کسی کی فریاد پکار سننا، یہ معنی آتا ہے۔ اب ترجمہ یوں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو روز قیامت تک اس کی فریاد نہ سن سکیں، اور وہ ان کی پکار سے یا ان کی عبادت سے بے خبر ہیں۔ اب اس آیت میں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ من، جیسا کہ میں نے بتایا، اس میں استفہام، یہ اگرچہ اس میں استفہام ہے لیکن یہ اپنے حقیقی معنی مستعمل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ انکار اور زجر و توبیخ کے لیے ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات، استجابہ یستجیبو، صرفی لحاظ سے اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اصل میں یستجیبو تھا، واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی گئی، اور پھر واو کسرہ کے بعد واقع ہوا، اس کی وجہ سے واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، یستجیبو ہو گیا۔ یہ باب استفعال سے فعل مضارع ہے۔ تیسری چیز یہ بتانی ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں پر خطاب کفار مکہ، مشرکین مکہ سے ہے، جو کہ بے جان بتوں کو پوجتے تھے۔ اسی لیے پچھلی آیت میں قل ارأیتم ما تدعون، لفظ ما کا استعمال ہوا ہے جو کہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لیکن اس آیت میں من کا استعمال ہوا، جو پوجے اسے، جو اس کی فریاد نہ سن سکیں، اور من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ضمیر ہم کا استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد دعائہم، اور یہ ضمیریں بھی ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جبکہ مشرکین مکہ بے جان اور بے عقل بتوں کو پوجتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کے اعتقاد اور نظریے کے لحاظ سے، کہ کفار و مشرکین انہیں صاحب عقل اور صاحب تصرف سمجھتے تھے، اور ان کے ساتھ ذوی العقول جیسا برتاؤ کرتے تھے، اسی لیے ان کے عقیدے کے مطابق یہاں پر من اور ہم کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ جب ان بتوں کے لیے استجابہ یستجیبو اور غافلون، غفلت، ان دونوں کی نسبت کی گئی ہے جو کہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ذوی العقول کی ضمیر کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ پھر اس آیت میں ایک شبہہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا گیا کہ جو ایسوں کو پکارے جو ان کی فریاد نہ سن سکیں روز قیامت تک،
تو کیا روز قیامت کے بعد وہ ان کی فریاد سن سکیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر الی یوم القیامہ یہ اگرچہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد ہمیشہ اور تابید ہے، کیونکہ ان بتوں کو پوجنا اور انہیں پکارنا مدد کے لیے یہ روز قیامت تک ہی محدود ہے، کیونکہ روز قیامت کے بعد تو ان کا بطلان کافروں اور مشرکین پر ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ ان کی پکار کبھی بھی نہیں سن سکتے اور نہ ہی ان کی فریاد اور ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے اس میں ایک دوسرا نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت تک تو وہ بت، بے جان بت، ان کی فریاد نہ سن سکیں گے اور کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے بعد ان کا حال مختلف ہوگا، اور وہ کیا ہوگا جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ حشرہ یحشرو باب نصرہ سے جمع کرنا اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الناس اس میں جمع، اور اس میں جمع وہ ہوتا ہے جو کہ جمع کا معنی تو دے لیکن اسی مادے سے اس کا کوئی مفرد نہ ہو، واحد نہ ہو۔ کانوا لہم اعداء، اعداء عدو کی جمع یا عادی کی جمع۔ وکانوا بعبادتہم کافرین، بعبادتہم کافرین سے متعلق ہے۔ اذا یہ ظرف اور شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب ترجمہ یوں ہوگا، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ بت ان کفار کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر۔ اس ترجمے سے واضح ہوا کہ کانو میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع یہ من اور ہم ہے، جس سے مراد یہ بے جان بت ہیں، اور لہم میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع یہ مشرکین، کفار مشرکین ہیں، ان کے پرستار۔ اسی طریقے سے کانو میں ضمیر کا مرجع یہ بے جان بت، بعبادتہم میں جو ضمیر کا مرجع ہے وہ مشرکین۔ اب اس سے پچھلی آیت کا مفہوم بھی واضح ہو گیا کہ روز قیامت تک تو یہ بت ان کی فریاد نہ سن سکیں گے، بلکہ ان کی عبادت سے، ان کی پکار سے بے خبر ہوں گے، اس لیے کہ وہ جماعت بے جان ہیں۔ لیکن روز قیامت میں، یہ تو روز قیامت تک کا حال ہے، لیکن روز قیامت اور اس کے بعد تو یہ بت اس سے بڑھ کر ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ دشمن ہو جائیں گے، منکر ہو جائیں گے کیسے؟ جبکہ وہ بے جان ہوں گے، یا تو اس طور پر کہ اللہ رب العزت ان میں جان پیدا کر دے گا اور پھر وہ اپنی زبان سے ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ حقیقت میں اپنے خواہش نفس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے جیسا ایک دشمن اپنے دشمن کے ساتھ کرتا ہے۔ یا ان کے دشمن ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ بت میدان حشر میں روز قیامت یا اس کے بعد ان مشرکین اور کفار کے کچھ کام نہ آئیں گے، جبکہ ان کفار اور مشرکین نے اپنی ساری عمر اور ساری زندگی ان بتوں کی پرستش کی، پوجا کی، لیکن جب ضرورت پڑی تو وہ ان کے کام نہ آئے، لہٰذا یہ ان کے دشمن ہوئے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ بعبادتہم، میں نے بتایا کانو میں ضمیر کا مرجع یہ بت ہیں، اور بعبادتہم ہم کا مرجع یہ مشرکین ہیں۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ بعبادتہم میں ہم ضمیر کا مرجع بھی یہ بت ہوں، اور یہ عبادت یہ مصدر مجہول ہو، تو اس وقت معنی یہ ہوگا، یعنی عبادت معبود کے معنی میں معنی یہ ہوگا، اور یہ بت اپنے معبود ہونے کے منکر ہوں گے۔
اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ان دو آیتوں میں من اور ہم اور اسی طریقے سے اعداء اور کافرین، تو ان سے خاص یہ بے جان بت ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ جن و انس اور یہ بے جان بت جن کی پرستش کی جاتی تھی اللہ کے علاوہ دنیا میں، وہ سب مراد ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب ہمیں تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، تلا یتلو، تلاوہ، یہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے اطمینان اور دھیرے دھیرے پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ترتیل اور توقف کے ساتھ پڑھنا، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور آیاتنا یہ فعل مضارع مجہول ہے، آیاتنا اس کا نائب فاعل ہے۔ آیات، آیتن کی جمع، آیت کا معنی آپ حضرات جانتے ہیں، یہ ہمراہ قرآن پاک کی آیتیں۔ بینات یہ بینتن کی جمع ہیں، بینتن بین کا مؤنث ہے، اور بانا یبینو ظاہر کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، تو بینات واضحات ظاہرات اس کے معنی میں، اور یہ حال ہے آیاتنا سے۔ اور قال الذین کفروا، قال الذین کفروا کا ظرف اذا تتلیٰ علیہم، للحق، للحق لام یہاں پر فی کے معنی میں ہے، اور حق سے مراد یہاں پہ قرآن پاک کہ جس کی تعبیر آیاتنا سے ہوئی پیچھے۔ لما جاءہم، لما ظرف کے لیے، حینہ کے معنی میں، جاءہم میں ضمیر کا مرجع حق ہے۔ ھذا سحر مبین، یہ قالا کا مفعول ہے، سحر کا معنی جادو، مبین ابانا یبینو باب افعال سے اس کا معنی بھی یہاں پر ظاہر واضح ہے۔ تتلا فعل مضارع اصل میں تتلو تھا، واو تیسرے حرف کے بعد واقع ہوا جس کی وجہ سے اس کو یا سے بدل دیا گیا، پھر یا متحرک ماقول مفتوح یا قولی سے بدل دیا گیا، تتلا ہو گیا۔ اور قالا کی تعلیل تو بہت ہی واضح ہے۔ اب ترجمہ یوں ہوگا، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر اس حق کے بارے میں یا اس حق کے متعلق جب ان کے پاس آیا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ آگے ہے ام یقولون افترا، ام یہاں پر بل اور حمزہ استفہام کے معنی میں ہے، اور یقولون کا معنی جانتے ہیں، افترا یفتری، افترا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اپنی طرف سے گڑھنا، اور یہ بھی جھوٹ ہے، اور بلکہ جھوٹ کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ تب ترجمہ یوں ہوگا، کیا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اسے گڑھ لیا، یعنی پہلے تو قرآن پاک کے بارے میں کہا کہ یہ جادو ہے، پھر مزید ترقی کر کے کہا کہ بلکہ یہ کیا ہے، یہ تو گڑھی ہوئی بات ہے۔ اور یہاں میں نے بتایا کہ ام یہاں پر بل اور حمزہ استفہام کے معنی میں ہے، اور استفہام یہاں پر بھی حقیقی معنی مستعمل نہیں ہے بلکہ انکار کے لیے ہے، یعنی ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، اور تعجیب کے لیے ہے، یعنی یہ حیرت دلانے کے لیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے قرآن پاک کو اپنی طرف سے گڑھا ہے، بنایا ہے، یہ قابل حیرت ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے، کلام معجز ہے جو کہ انسانی قدرت سے باہر ہے۔ عرب کے ارباب فصاحت و بلاغت کو بار بار چیلنج کیا گیا لیکن وہ اس کی نظیر پیش نہ کر سکے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس کلام کو اپنی طرف سے گڑھا ہو اور یہ خدا کا کلام نہ ہو۔ آگے ہے قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم۔ اس میں افطرا یفتری اس کا معنی تو جانتے ہیں آپ حضرات، اور تملکون ملکہ یملکو مالک ہونا کسی چیز کا اور قادر ہونا کسی چیز پر۔ لی من اللہ یہاں پر من عذاب اللہ، من بطش اللہ، یہ مضاف محذوف ہے۔ شیئن یہاں پر یہ مفعول ہے تملکونہ کا، اور مراد اس سے یہ ہے
کہ کسی چیز پر مطلقاً کسی چیز کی نفی کی گئی ہے اللہ کے قدرت کے سامنے، اس میں اس عذاب کو دفعہ یعنی اس عذاب کو دور کرنے کی بھی نفی ہے۔ ہوا ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ، اعلم اس میں تفضیل خبر ہے، بما تفیضون یہ بما یہ اعلم سے متعلق ہے، ما موصولہ ہے، تفیضون فی یہ صلہ ہے ما کا، اور افاضہ یفیضو یہ باب افعال سے الافاضہ کا معنی یہاں پر ہے کسی چیز میں پورے انہماک اور شدت کے ساتھ مشغول ہونا۔ یہ اصل میں فاضل الاناء اذا سال بشدہ کہ جب برتن یا پانی بہت ہی تیزی کے ساتھ بہے تو اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے یہ افاضہ لیا گیا ہے۔ کفا بہی شہیدم بینی و بینکم، کفا یکفی کافی ہونا، بہی میں با زائدہ ہے اور ضمیر یہ کفا کا فاعل ہے جو کہ لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ شہیداً یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنیاد پر، بینی و بینکم یہ بینی و بینکم ظرف ہے شہیداً کا، وہو الغفور الرحیم، غفور الرحیم دونوں صفت یا مبالغے کا صیغہ ہے، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان۔ اب ترجمہ یوں ہوگا، آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے از خود گڑھ لیا ہے بالفرض تو تم اللہ کی پکڑ سے مجھے بالکل نہ بچا سکو گے، وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن میں تم پڑے ہوئے ہو، یا قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں جو تم بولے جا رہے ہو، مشغول ہو جن میں، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اب اس میں یہ ذکر کرنا ہے کہ ان افتریتہ یہ جملہ شرطیہ ہے ان شرط کے لیے، اور فلا تملکون یہ اس کی جواب نہیں، اس کی جزا نہیں، بلکہ اس کی جزا محذوف ہے، اور وہ ہے مثال کے طور پر ان افتریتہ فعاقبنی ربی، اگر بالفرض میں نے اسے گڑھا ہوتا تو میرا رب مجھے عذاب دیتا، عقاب دیتا۔ پھر یہ اسی جزا پر عطف ہے تو تم اسی پہ تفریح ہے، تو میرا رب مجھے عذاب دیتا تو تم مالک نہیں ہوتے میرے لیے اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے کسی چیز کی، یعنی اس کو دور کرنے کے، تو شیئاً مراد دفعہ من اللہ من عذاب اللہ، یعنی اے کفار تم بھی یہ مانتے ہو کہ اللہ رب العزت بہت ہی قہار، جبار اور بڑا قدرت والا ہے، تو اگر میں کوئی کلام اپنی طرف سے گڑھوں اور اس کی طرف منسوب کروں تو کیا مجھ کو وہ عذاب نہ دیتا؟ اور کیا میں تمہیں لبھانے کے لیے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے اگر میں ایسا کام کروں، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کروں اور وہ مجھ کو عذاب دے تمہارے لیے یہ سب، تو کیا تم اللہ کا عذاب مجھ سے دور کر پاؤ گے؟ ہرگز دور نہیں کر پاؤ گے۔ اور اللہ خوب جان رہا ہے جن باتوں میں تم مصروف ہو، قرآن اور اس کی آیتوں میں طعن و تشنیع کر رہے ہو اور میری دعوت سے، اسلام سے روگردانی کر رہے ہو، اب وہی کافی ہے گواہی دینے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان کہ وہ میری سچائی اور تمہارے کذب کی گواہی دے، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں نے تم تک اپنا اللہ کا پیغام پہنچایا اور تم نے اس سے جھٹلایا، اس کا انکار کیا، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے اگر تم توبہ کرو، رجوع کرو، اسلام لاؤ تو۔ پھر اس کے بعد اس کا ذکر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو تم میری نبوت کا انکار کرتے ہو اور میری دعوت میں شک کرتے ہو، تو یہ کیوں کرتے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ میں کوئی پہلا رسول ہوں دنیا میں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور راہ راست کی دعوت دی، تو آخر میرا انکار اور میری دعوت میں شک کیوں؟ چنانچہ فرماتا ہے اللہ رب العزت، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ قل خطاب حضور سے، ما کنت ما نافیہ، بدعا من الرسل، رسول کی جمع، اور یہ من الرسل بدعا کی صفت ہے،
بدع، بدع کا مطلب ہوتا ہے انوکھا، یا کوئی پہلی چیز، پہلا، یا کوئی ایسی انوکھی چیز جس کی کوئی نظیر نہ ماضی میں ہو نہ حاضر میں۔ اور یہ بدعن یا تو مصدر ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر مضاف محذوف ہوگا، ما کنت ذا بدع من الرسل، ذا مضاف محذوف صاحب کے معنی میں۔ یا یہ کہ بدعن یہاں پر صفت مشبہ ہے فعلن کے وزن پر، جیسے صفرن، تو بدع یہاں پر بدیع کے معنی میں۔ ما ادری، ما ادری ما نافیہ، درا یدری جاننا، ادریو تھا، یا ساکن کر دی گئی آخر میں واقع ہونے کی وجہ سے، یا متحرک۔ ما یفعل بی ولا بکم، یہاں پر ما یہ استفہام کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ما موصول بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ما موصولہ ہو تو یہ ادری کا مفعول ہوگا، اور اگر ما استفہامیہ ہو تو یہ پورا جملہ محلاً منصوب ہوگا، مفعول ہوگا ادری کا۔ یفعل بی ولا بکم، ما اگر اس میں استفہام ہے تو مبتدا، اور یفعل بی ولا بکم یہ جملہ خبر اس کی، اور اگر ما موصول ہے تو یفعل بی ولا بکم یہ جملہ صلہ ہوگا اس کا۔ بی یفعل سے متعلق، ولا بکم۔ ان اتبع، ان یہ ما کے معنی میں نفی کے لیے، اتبع الا، الا استثناء کے لیے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب نفی اور استثناء جمع ہو تو وہاں پر اس بات کا معنی حصر کے ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے۔ ما یوحا، ما مفعول ہے اتبع کا، اور یہ اسم موصول ہے۔ یوحا، اوحا یوحی، یہ وحی کرنا باب افعال سے، اور یہاں پر یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ یوحیو تھا، یا متحرک ما قبل مرفوع یا کو الف سے بدل دیا گیا۔ یوحا الیہ، الیہ یوحا سے متعلق ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، یہاں پر بھی ما نافیہ، انا مبتدا ہے، نذیر مبین خبر ہے اس کی، مبین صفت ہے نذیر کی، الا استثناء ہے، اور نفی اور استثناء جمع ہو تو اس بات کا معنی پیدا ہوتا ہے اور حصر کا۔ نذیر، نذیر یا تو یہ اس میں مصدر ہے انذار کے معنی میں، یا یہ کہ نذیر یہاں پر اس میں فاعل منذر کے معنی میں ہے، ڈر سنانے والا۔ انذار کا معنی میں بتا چکا ہوں، الاعلام، الاعلام بشیء یشتمل، بامر یشتمل علی التحدید، کہ کسی دھمکی یا تو کسی خوفناک چیز کی خبر دینا، کسی ایسی چیز کی خبر دینا جو تحدید دھمکی پر مشتمل ہو، اس کو انذار کہتے ہیں۔ اب ترجمہ یوں ہوگا، آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اب اس آیت میں ایک تو وحی کا ذکر ہے۔ وحی کا معنی تو آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام جو وہ اپنے رسولوں اور انبیاء تک، کبھی فرشتے کبھی براہ راست جو پیغام بھیجتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا ایک اہم مسئلہ جو اس آیت میں ہے، وہ اس آیت کے جز وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اس سے متعلق ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو اس کا علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ ہی اس کا علم ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو مستقبل کا، غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور انہیں اپنے انجام کی بھی اور دیگر مؤمنین اور بلکہ کفار کے انجام کی بھی خبر ہے۔ تو اب اس آیت کا کیا جواب ہے؟ مفسرین نے اس کے کئی طرح سے جواب دیے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بات کہ جب اس آیت سے جب یہ ظاہر ہو رہا ہے، جب یہ ثابت ہو رہا ہے اس کے ظاہری الفاظ سے، تو اس کے جواب کی کیا ضرورت ہے؟
اس کے جواب کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن پاک کی دوسری آیتیں اور بہت سے احادیث کریمہ جو کہ مجموعی طور پر تواتر تک کی حد تک پہنچتی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو غیب کا اور مستقبل کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو اب ان آیات اور ان احادیث سے یہ آیت متعارض ہو رہی ہے۔ اب اسی لیے اسی دفع تعارض کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت نے پہلے سے بنا لیا، اس کے بعد اب اس کی تعویل، اس آیت کی تعویل کر رہے ہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعویل وہاں ہو جہاں پر اس کی ضرورت ہو، ورنہ اس کا ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے۔ تو ظاہری معنی مراد لینے میں یہ حرج ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کی دوسری آیتوں اور دیگر احادیث صحیحہ کے معارض ہے، اسی لیے مفسرین نے اس کی تعویل کی ہے اور کئی طریقے سے اس کا جواب دیا ہے، لیکن میں یہاں پر صرف اس کا 3 جواب ذکر کروں گا جو کہ مشہور ہے اور بیشتر مفسرین نے اس کو اپنایا ہے۔ سب سے پہلی تعویل یا پہلا جواب وہ یہ ہے کہ یہ آیت آخرت کے بارے میں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت آخرت کے بارے میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو یہ نہیں معلوم کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا ان کا، اور نہیں یہ معلوم کہ ان کے علاوہ دوسروں کا کیا انجام ہوگا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین اور یہود اور منافقین کافی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے نبی کی پیروی کیسے کریں کہ جنہیں خود یہ معلوم نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور نہیں یہ کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اور اس معاملے میں تو ان کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ قرآن، یہ دین اپنی طرف سے گڑھا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن، یہ کلام اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اللہ رب العزت جس نے انہیں نبی بنایا، انہیں مبعوث کیا، وہ ضرور اس کی خبر دیتا کہ ان کا کیا انجام ہوگا اور ان پر ایمان لانے والوں کا اور نہ لانے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ جب مشرکین یہ کہنے لگے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور اس آیت کو یا تو آیت کے جس کو منسوخ کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تو آپ کا انجام ذکر کر دیا، کاش کہ وہ ہمارا انجام بھی ذکر کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر نازل فرمائی آیت لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر ایک دوسری آیت نازل فرمائی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اس سے مؤمنین کا انجام بھی ذکر کر دیا۔ لہٰذا ان 2 یا 3 آیتوں سے ہماری یہ آیت یعنی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم یہ منسوخ ہے۔ یہ مفسرین کا پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب جو بعض مفسرین نے دیا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد آخرت کے علم کی نفی نہیں بلکہ دنیا کے علم کی نفی ہے، کیونکہ آخرت کے علم کا علم تو اللہ رب العزت نے حضور کو دیا ہی ہے، اور یہاں پر جو علم کی نفی ہے وہ دنیا کے علم کی نفی ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کیا دیگر انبیاء کی طرح مجھے بھی میری قوم جلا وطن کر دے گی جیسا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کو جلا وطن کیا گیا، یا یہ کہ مجھے بھی شہید کر دے گی جیسے کہ کچھ انبیاء کو شہید کیا گیا، یا مجھے نہیں معلوم کہ کیا میری قوم پر بھی
عذاب آئے گا جیسا کہ سابقہ امتوں اور قوموں پر آیا کہ بعض پر سنگساری کی گئی، بعض کو زمین میں دھسا دیا گیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب مجھے نہیں معلوم۔ اگر اس آیت میں علم سے یہ علم دنیا بھی مراد ہو تو بھی یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور کو دنیا کے غیب کا اور دنیا میں مستقبل کا بھی علم عطا فرمایا۔ چنانچہ دوسری آیت میں ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور ایک دوسری آیت میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ لہٰذا ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو دنیا کا بھی علم دیا اور دنیا میں مستقبل کا بھی علم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ انہیں آپ کی امت کو نیست و نابود نہیں کر سکتا، ان پر سابقہ امتوں کی طرح عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ نیز یہ کہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قیامت تک ہونے والے واقعات کی اطلاع دی، خبر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو دنیا کا بھی علم تھا اور دنیا میں مستقبل کا بھی، اپنے مستقبل کا بھی علم تھا۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ حضور نے صحابہ کرام کو جنگ خندق کے وقت قیصر و کسریٰ اور فارس و شام کے فتح ہونے کی بشارت دی تھی۔ لہٰذا اگر اس آیت میں علم سے مراد دنیاوی علم ہے تو بھی یہ آیت منسوخ ہے۔ ایک تیسرا جواب جو بعض مفسرین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں وما اعلم، عارف یہ الفاظ مذکور نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ما ادری، لفظ ادری مستعمل ہے، اور ادری درایت سے ہے، اور درایت کا معنی لغت میں ہوتا ہے از خود اپنی عقل و فہم سے، قیاس سے، تخمینے سے کسی چیز کو جاننا۔ اور یہ تو اہل سنت کا بھی مذہب ہے کہ حضور کو جو بھی علم ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، نہ کہ از خود۔ اور اس تعویل سے بلکہ یہ تعویل یہ سیاق کے بھی مناسب ہے، اس کے بھی مطابق ہے کہ مجھے اپنی طرف سے از خود یہ علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بلکہ جو بھی علم ہے وہ وحی الہی سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کے بتانے سے ہے۔ ان اتبع ما یوحی الیہ، کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، اسی علم پر عمل کرتا ہوں کہ جو علم اور جو وحی میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس میں کوئی مشکل لفظ تو نہیں ہے۔ شہیدہ کا یا شہدو کا معنی گواہی دینا، شاہد اسی کا اسم فاعل ہے۔ بنی اسرائیل یہ قوم، یہ امت آپ ذرا جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اس قوم، اس امت میں اللہ رب العزت نے کافی انبیاء بھیجی۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا جا بجا ذکر ہے۔ علی مثلہ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے، فآمنا، آمنا میں ضمیر کا مرجع شاہد ہے، واستکبرتم، استکبرتم عن الایمان، عن الاسلام۔ اور یہ ان کان من عند اللہ، ان شرطیہ ہے۔ پھر اس کے بعد وکفرتم بھی، وکفرتم بھی سے لے کے واستکبرتم، یہ چاروں جملے یا تو حال ہیں یا پھر عطف ہیں اس پر، بہر کیفی جزا نہیں ہے۔ تو اب ان شرط کی جزا کہاں ہے؟ ان شرط کی جزا محذوف ہے۔ اس کی جزا یا تو فقط ظلمتم یہ ہے، یا کہ الستم ظالمین یہ ہے۔ اور اس جزا پر آنے والا جملہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ جملہ دلالت کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اچھا، قل ارأیتم، ارأیتم کی وضاحت میں
گزشتہ سبق میں کر چکا ہوں کہ یہاں پر ارأیتم قرآن پاک میں اخبرونی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اب ترجمہ سنیے۔ آپ فرمائیں ذرا بتاؤ یا کیا تم نے غور کیا اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر چکے ہو، اور اس جیسے ایک کلام پر بنی اسرائیل کا ایک گواہ گواہی بھی دے چکا ہے، تو وہ گواہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا ایمان لانے سے، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، اس آیت میں سب سے پہلے یہ ذکر کرنا ہے کہ شہیدہ شاہدن، بنی اسرائیل کا گواہ، اس گواہ سے کون مراد ہے؟ تو بیشتر مفسرین نے یہ بتایا کہ شاہد سے مراد یہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب حضور مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اس حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور علی مثلہ میں ہو ضمیر کا مرجع قرآن پاک ہے، اور مثل یہاں پر زائد ہے، تو مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گواہ نے قرآن پر گواہی دی، یعنی اس پر گواہی دی کہ قرآن حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ گواہی کیسے دی؟ کیونکہ وہ توریت کے عالم تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک اور توریت یہ دونوں اصول میں ایک دوسرے کے موافق ہیں، کچھ جزیات میں الگ اختلاف ہے، ورنہ اصول میں جیسے کہ توحید ہے، قیامت ہے، بعث ہے، حساب ہے، جزا ہے، سزا ہے، تو یہ موافق ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام نے گواہی دی اس بات پر کہ یہ قرآن برحق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یا یہ کہ مثل یہاں پر زائد نہیں ہے، اور مراد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے قرآن کے مثل نازل ہونے کی گواہی دی، اور ان کا مثل کیا ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، توریت، اور یہ بتایا کہ قرآن اور اس کے مشمولات، اس کے مثل تو موسیٰ پر بھی نازل ہو چکا ہے، جس پر یہود ایمان رکھتے ہیں، تو یہ قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، اس تفسیر پر کہ شاہد سے مراد یہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام یہ مراد لیے جائیں، اس تفسیر پر یہ آیت مدنی ہوگی جبکہ یہ صورت مکی ہے۔ تو جن مفسرین نے شاہد کی تفسیر یہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام سے کی، تو ان مفسرین نے اس آیت کا استثناء کیا اور کہا کہ یہ آیت مدنی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام یہ مدینہ میں ایمان لائے، یعنی بعد ہجرت ایمان لائے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر شاہد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کی شہادت سے مراد وہ ہے جو کہ توریت میں مذکور ہے، حضور پاک کا حال، ان کا ذکر اور ان کے آنے کی بشارت وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اس تفسیر پر یہ آیت مکی ہی رہے گی، اور حضرت موسیٰ کے ایمان لانے سے مراد قرآن کے جو مضامین ہیں جو کہ توریت کے مضامین کے موافق ہیں اس پر ایمان لانا۔ اور مطلب یہ یوں ہوگا کہ اے کفار یا اے یہود، اگر مان لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور یقیناً ایسا ہے بھی، کیونکہ ایک گواہ نے، بنی اسرائیل کے گواہ نے گواہی بھی دی ہے کہ جسے تم مانتے ہو، جس گواہ کو، تو اور اس نے وہ ایمان بھی لایا، لیکن اس کے باوجود تم نے اس قرآن کا انکار کیا، تو اس حال میں کیا تم ظالم نہیں ہوگے؟ یقیناً ظالم ہوگے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔